اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جو اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور مالک ہے۔ وہی رب حساب کتاب کے دن کا بھی مالک ہے، اور کروڑوں درود اور سلام، کروڑوں صلاۃ و سلام اللہ کے حبیب پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ نے جنہیں اس کائنات کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا۔ آپ آخری نبی ہیں جسے ہم عام زبان میں ختم نبوت کہتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک آپ کے دور اور زمانہ میں ایک بڑا اہم کام شروع ہوا۔ رسول اللہ کے زمانے میں ہی آپ کی باتیں اور آپ کے احکام لکھے جانے لگے۔ اس کی بہت ساری روایات بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم حدیث پاک پہ ایک ایٹ لینتھ سیشن کریں گے تو اس میں ضرور ذکر کریں گے۔ اسی حوالے سے سوال تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی کسی دعا کا صیغہ ہم میں کو ہم میں، ہم کو میں یا میں کو تم میں یا ہم کو تم میں بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے۔ تو اس میں بات یہ ہو رہی تھی، رسول اللہ اور سوال پوچھنے والے نے یہ بھی کوٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو صیغہ بدلنے سے منع کر دیا تھا، ایسا کرنے سے۔ تو میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب ہم حدیث پاک کو، حدیث کے علم کو نہیں سمجھتے تو ہم حدیث پاک کی کسی بھی حکم کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیثیں جمع کی، کمپائلرز آف حدیث، آسان جنہوں نے جمع کی، مختلف لوگوں سے ہم پہ احسان کیا، آنے والی نسلوں پہ احسان کیا کہ رسول اللہ کی باتوں کو محفوظ کیا، تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے احادیث کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے ساتھ پوری کوشش کی کہ وہ پوری چین بھی وہ بتائیں کہ اگر کوئی اے بتا رہا ہے کہ میں نے بی سے سنا، بی نے کہا میں نے سی سے سنا، سی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، تو انہوں نے وہ پوری چین بھی ریکارڈ کی۔ کوئی ایک شخص اس میں مس ہو تو اس حدیث کا حوالہ یا اس حدیث کا مقام وہ نہیں رہتا۔ اگر کوئی ایسا شخص جو آخری عمر میں آ کے جسے ڈیمنشیا ہو گیا، نسیان کی بیماری ہو گئی، بھولنے کی بیماری ہو گئی، تو ان کی رپورٹ کی ہوئی احادیث کو بھی وہ ویلیو نہیں دی جاتی جو ان لوگوں کی روایت کو دی جاتی ہے جو آخری سانس تک اپنی یادداشت اور میموری میں بالکل ٹھیک رہے۔ سو بڑی احتیاط کی ہوئی ہے۔ تو پہلا کام کیا محدثین نے احادیث کو کمپائل کر کے، دوسرا کام کیا فقہ کے امام یا فقہ کے لوگوں نے، فقیہ جسے ہم کہتے ہیں۔ فقیہ کا کام ہے یہ ریسرچ کرنا کہ جو حدیث کلیکٹ کی گئی، رپورٹ کی گئی، اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے، وہ کسے کہی گئی اور کیوں بتائی گئی۔ کیا وہ کسی انڈیویجول کو بتائی گئی، انڈیویجول کے لیے وہ حکم تھا، وہ پرائیویٹ حکم تھا، یا وہ پبلکلی لوگوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم اور ہدایت کے طور پہ ایسا فرمایا۔ اسی طرح کیا شروع کے زمانے میں یہ بات ہوئی اور بعد میں اللہ کے حکم پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ریوائز کر لیا، چینج کر لیا۔ جیسے قرآن کریم میں ایک علم ہے جسے ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے لے کر 13 سال مکہ میں اور 16 مہینے مدینہ منورہ میں بھی نماز جب ادا کرتے رہے تو آپ منہ بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے، شمال کی طرف کیا کرتے تھے سمجھنے کے لیے، کیونکہ مدینہ سے شمال میں ہے بیت المقدس یا یروشلم، اور جنوب میں ہے بیت اللہ۔ 16 مہینے بعد بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ جب ہم مدنی زندگی میں آئیں گے تو اس کی بھی پوری ڈیٹیل پہ ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ تو ظہر کی نماز کی 2 رکعت
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کرتے ہوئے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت پیچھے نماز پڑھ رہی تھی صفے بنا کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے تھے۔ تو دو رکعت ادا کی جا چکی تھی کہ جبریل امین حاضر ہوئے، نماز کے دوران ہی رسول اللہ کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اب آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف موڑ لیجئے۔ اللہ نے آپ کی خواہش پر بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ جنوب کی طرف، جو کہ مکہ جنوب کی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تو صحابہ کی جو جماعت پیچھے نماز ادا کر رہی تھی، انہوں نے بغیر کچھ پوچھے بتائے رسول اللہ کو جب اپنا چہرہ انور، اپنا رخ موڑتے ہوئے دیکھا تو صفیں دوسری طرف جا کے پیچھے باندھ لی۔ یعنی پہلے صحابہ کا منہ بھی شمال کی طرف تھا، جب رسول اللہ نے اپنا چہرہ انور، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑا تو وہ صحابہ کی طرف ہو گیا۔ صحابہ نے یہ دیکھتے ہوئے بغیر کچھ پوچھے بتائے واک کی اور دوبارہ رسول اللہ کے پیچھے جا کے صفیں بنائیں اور منہ موڑ کے بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اب یہ وہ حکم ہے اس آیت میں جس نے قبلہ کا رخ منسوخ کر دیا۔ تو منسوخ کرنے والی آیت کو ناسخ کہتے ہیں، اور جو حکم بدل دیا جائے اسے منسوخ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح حدیث شریف میں بھی یہ علم ایسے ہی لاگو ہوتا ہے۔ کچھ احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے زمانے میں منسوخ کر دیے اپنے نئے حکم کے ساتھ۔ تو اگر مجھے حدیث شریف کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے تو کیا میں حدیث شریف پہ کوئی فیصلہ دے سکتا ہوں؟ کیا میں حدیث شریف کو اسی طرح ایکسپلین کر سکتا ہوں اپنے نالج سے اگر مجھے یہی علم نہیں ہے؟ تو جو فقیہ ہوتے ہیں، فقہ پہ کام کرنے والے، فقہ کے ایکسپرٹ، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری ریسرچ کر کے انہوں نے کنکلوژن دیے ہوئے ہیں کہ کون سا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا اور کس حکم سے منسوخ کیا، کس زمانے میں کیا ہوتا رہا۔ میں اس کی ایک اور اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم میں سے کچھ لوگ ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں، کچھ لوگ بیلی بٹن پہ باندھتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام طریقوں سے نماز ادا کی۔ کچھ لوگ جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو ہاتھ کانوں تک لے جا کے پھر چھوڑتے ہیں، جیسے رفع یدین، ہاتھ کو کہتے ہیں یدین، جمع ہوگی رفع، بلند کرنا۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے۔ تو یہ ان تمام لوگوں کے پاس احادیث موجود ہے، ان تمام لوگوں کے پاس سنت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس پر ہم سارے عمل کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی وسیع علم ہے۔ حدیث شریف کے بارے میں کسی کا یہ خیال کر لینا کہ اس میں کوئی چیز ڈھونڈنا آسان ہے، یا میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی اور میرے لیے وہ سٹیٹمنٹ کافی ہے، یہ مناسب نہیں، یہ غلط ہے، یہ اپنا ایمان اور اپنا عمل خراب کرنے والی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی معافی دیجیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ فعلی ہوں، قولی ہوں، تقریری ہوں، جب تک ان کی بیک گراؤنڈ، جب تک ان کے معاملات آپ کے سامنے نہ ہوں، جب تک یہ نہ پتہ ہو کہ یہ کسی انڈیویجول کے لیے حکم تھا یا جنرل پبلک کے لیے حکم تھا، کسی کنکلوژن پہ نہ پہنچے، اس کا آسان ترین حل کسی استاد سے رہنمائی لے، کسی اسکالر سے رہنمائی لے، تو پھر یہ باتیں آسان ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی احادیث میں دعائیں، جو بیسک سوال تھا، وہ ہم اور میں کا صیغہ بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ کریم مجھے علم عطا فرما، اور جب وہ ہم مجموعی طور پہ دعا مانگیں گے تو ہم وہی دعا کہیں گے اللہ کریم ہمیں علم عطا فرما۔ تو یہ آئی ہوپ کہ میں اپنا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں بتائے ہوئے دعائیں اگر آپ میں یا ہم میں بدلیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا مانگنا، واصف صاحب بڑی اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں کو دعا سکھانی نہیں پڑتی، اس کے آنسو دعا ہیں، اس کی بے چینی دعا ہے۔ اللہ کریم میرے، آپ کے، ہم سب کے، اس کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ ہم خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں
اللہ کریم کو نہیں دے سکتے۔ ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کریم کو نہیں دے سکتے۔ ہم لوگوں سے کوئی بات چھپا سکتے ہیں، اس مالک سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ کریم اپنی جناب سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہم یہ بات سمجھ سکیں قرآن کا حکم کیا ہے اور کن سرکمسٹانسز میں ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات آپ کی نظر کرتا چلوں۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ ابراہیم کو میں نے مختلف کلمات سے آزمایا اور اس کے کامیاب ہونے ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے پر میں نے اسے لوگوں کا امام بنا دیا، امام الناس، انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو اس کے بعد اگلا ٹکڑا آیت کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم سے عرض کرتے ہیں کیا نبوت کا منصب میری اولاد میں بھی ہوگا، ملے گا؟ یہ دعا ہے، یہ سوال ہے۔ تو اللہ کریم کا جواب ہے اس آیت کا ٹکڑا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ منصب ظالموں کو نہیں دیتا۔ اب ایک لمحے کے لیے ان دونوں ٹکڑوں کو ذرا دوبارہ سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا نبوت کا منصب میری اولاد میں ملے گا، اور اللہ کا جواب ہے میں یہ منصب ظالموں کو نہیں دیتا۔ اب اگر میں اسے اسی طرح دیکھوں سمجھوں تو بہت مختلف سمجھاؤں بات میں، میرا گمراہ ہو جانا بڑا آسان سی بات لگتی ہے، کیونکہ میں نے پوری تحقیق نہیں کی، پوری بات سمجھی نہیں۔ اصل میں یہ سمجھنے کے لیے یوں ہے کہ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا ہے کہ میں یہ منصب اپنا حکم ماننے والے فرما برداروں کو عطا کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ منصب ظالموں کو نہیں عطا کرتا۔ تو اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا ہے کہ یہ نبوت کا سلسلہ آپ کی اولاد میں ہوگا، بٹ یہ نبوت ملے گی ان کو جو میرے فرما بردار اور میرے حکم پر چلنے والے ہوں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جناب اسحاق کی اولاد میں، جسے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسحاق کی اولاد یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، جو عربی میں لفظ عبداللہ ہے وہی سریانی میں اسرائیل ہے۔ تو ان کی اولاد میں 70,000 نبی اللہ نے نبی بھیجے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ 70,000 کے قریب انبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ اب یہ آیت سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، ادھر ادھر غلطی ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ قرآن کریم کو، حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے اس کی بیک گراؤنڈ، ان کے سرکمسٹانسز، اس کا زمانہ، کیا یہ حکم بعد کے کسی حکم سے بدل تو نہیں دیا گیا، بڑا ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں علم عطا فرمائے، ایسا علم جو ہمیں دانائی کی طرف لے جائے، نہ کہ گمراہی کی طرف۔ اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔